السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اپنی اس نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ کو اچھی آنے والی ویڈیوز مل سکیں۔ جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عبداللہ بن ابی وقاص کا اپنے باپ کے ساتھ معاملہ۔ بنو مطلق کی مشہور جنگ ہوئی، اس میں ایک مہاجری اور ایک انصاری کی باہم لڑائی ہو گئی۔ معمولی بات تھی مگر بڑھ گئی۔ ہر ایک نے اپنی اپنی قوم سے دوسروں کے خلاف مدد چاہی اور دونوں طرف جماعتیں پیدا ہو گئیں اور قریب تھا کہ آپس میں لڑائی کا معرکہ گرم ہو جائے گا کہ درمیان میں بعض لوگوں نے پڑھ کر صلح کرا دی۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار اور نہایت مشہور منافق اور مسلمانوں کا سخت مخالف تھا، مگر چنانچہ اسلام ظاہر کرتا تھا، اس لیے اس کے ساتھ خلاف کا برتاؤ نہ کیا جاتا تھا، اور یہی اس وقت کا منافقوں کا ساتھ عام برتاؤ تھا۔ اس کو جب اس کے قصے کی خبر ہوئی تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ لفظ کہے اور اپنے دوستوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہی کیا ہوا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو اپنے شہروں میں ٹھکانہ دیا، اپنے مالوں کو ان کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا۔ اگر تم ان لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دو تو اب بھی سب چلا دیں گے، اور یہ بھی کہ خدا کی قسم ہم لوگ اگر مدینہ پہنچ گئے تو عزت والے مل کر ان ذلیلوں کو وہاں سے نہیں نکالیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے بچے تھے، وہاں موجود تھے۔ یہ سن کر تاب نہ لا سکے اور کہنے لگے، خدا کی قسم تو ذلیل ہے اور تو اپنے قوم پر بھی ترجیح نگاہوں سے دیکھتا تھا، تیرا کوئی جماعتی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، رحمان کی طرف سے بھی عزت دی گئی اور اپنی قوم کو بھی عزت دینے والے ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ اچھا چپکارا، میں تو ویسے ہی مذاق میں کہہ رہا تھا، مگر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جا کر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درخواست بھی کی کہ اس کافر کی گردن اڑا دی جائے، مگر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت رحمت نہ فرمائی، اور عبداللہ ابی کو جب اس کی خبر ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ پہنچ گیا تو حاضر خدمت ہو کر جھوٹی قسمیں کھانے لگا کہ میں نے کوئی ایسا لفظ نہیں کہا۔ زید رضی اللہ عنہ نے جھوٹ نقل کر دیا۔ انصار کے بھی کچھ حاضر خدمت تھے، انہوں نے بھی سفارش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ قوم کے سردار ہیں، بڑا آدمی شمار ہوتا ہے، ایک بچے کی بات کا مقابلہ قبول نہیں ہو سکتا، لیکن وہ کہ سٹے میں کچھ غلطی ہوئی ہو سمجھنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عذر قبول فرما لیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جب اس کی خبر ہوئی تو اس نے جھوٹی قسم نے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیا، اور زید رضی اللہ عنہ نے جھٹلا دیا، شرم کی وجہ سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو سکے۔ بالآخر منافقوں کا نازل ہوئی، جس پہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی سچائی اور عبداللہ بن ابی وقاص کی جھوٹی قسموں کا حال ظاہر ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی وقت منافقوں کے مخالف سب کی نظروں میں بڑھ گئی۔ عبداللہ بن ابی وقاص کا قصہ بھی سب سے ظاہر ہو گیا۔ جب مدینہ منورہ قریب آئے تو عبداللہ کے بیٹے جن کا نام عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا، بڑے پکے مسلمان تھے، وہ مدینہ منورہ سے باہر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور باپ سے کہنے لگے کہ اس وقت تک مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک اس کا قرار نہ کر کے تو ذلیل ہے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں، اور بڑا تعجب ہوا کہ یہ صاحبزادے ہمیشہ سے باپ کے ساتھ احترام نیکی کا برتاؤ کرنے والے تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تحمل نہ کر سکے اور آخر اسے مجبور ہو کر قرار کیا، اور اللہ میں ذلیل ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ہیں، اس کے بعد مدینہ منورہ میں داخل نہ ہوں۔